والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں، عزیز دوستو، گزشتہ درس میں زکوٰۃ کے فائدے بیان کیے تھے، دنیا میں بھی فائدے، آخرت میں بھی زکوٰۃ ادا کرنے کے فائدے۔ آج کے درس میں نقصانات، ادا نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے سورہ توبہ کی، اس میں ایک اخروی نقصان کا ذکر کیا ہے کہ آخرت میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا نقصان کیا ہوگا، لیکن دنیا میں بھی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے نقصانات ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منع قوم الزکاۃ الا ابتلاءهم اللہ بالسنین، جب بھی کوئی قوم زکوٰۃ کو روک دیتی ہے رب تعالیٰ ان کو 60 سالی کے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی قوم زکوٰۃ دینے کو روک دیتی ہے رب تعالیٰ ان کو 60 سالی کے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اب 60 سالی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک یہ کہ چیز ملے ہی نہ، دوسری یہ کہ ملے تو صحیح، وافر مقدار میں موجود ہو لیکن خریدنے کی استطاعت نہ ہو۔ اب یہاں دونوں طرح کی دیکھنے میں آتی ہے، بعض اوقات بہت ساری چیزیں شارٹ ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات ڈھیر لگے ہوتے ہیں لیکن قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں، خریدنے کی توفیق یا استطاعت نہیں ہوتی۔ یہ بھی 60 سالی کی ایک صورت ہے۔ اب ہمارے ہاں یعنی مہنگائی یا 60 سالی کا جو سبب بتلایا جاتا ہے وہ حکمرانوں کو بتایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے اعمال ہمارے حکمران ہیں، حکمران بھی چور ڈاکو آتے رہتے ہیں، جیسے ہمارے اعمال ایسے ہمارے حکمران ہمیں ملتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ اصل چیز من حیث القوم وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے بہت تھوڑے رہ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضاکاروں سے فرمایا کہ جب یہ کام کرنے لگو گے تو ان عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک چیز یہ بتائی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی، کھلا بے حیائی ہونے لگے گی، تو فرمایا ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ پہلوں نے ان کے نام بھی نہ سنے ہوں گے۔ یہ دنیا کے عذاب ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ ضرور بضرور میں تمہیں چکھاؤں گا دنیا کا عذاب، دوسرا عذاب تو بعد میں۔ مقصد تمہارا عذاب دینے کا یہ ہے، تمہیں سزا دینے کا کہ تاکہ تم لوٹ آؤ۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ تو باہر گئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بے حیائی عام ہو جائے گی تو بیماریاں، اب یہ کرونا، یہ جو ہے نا، چلو اس سے پہلے ہم پیچھے چلے جائیں تو ہمارے بزرگوں نے بلڈ پریشر کا نام نہیں سنا، ٹھیک ہے، وہ دادا پر دادا پہ چلے جائیں تو ان کو پتہ ہی نہیں بلڈ پریشر کیا چیز تھی، اس چیز کا وجود ہی نہیں تھا، شوگر کا وجود نہیں تھا، کینسر کا وجود نہیں تھا، یہ ساری بیماریاں تو آئی ہیں۔ اب یعنی یہ کرونا پتہ نہیں کس ملک کا لفظ ہے، کس زبان کا لفظ ہے، ابھی تک اس کا معنی کیا ہے، بیماری کیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی پتہ نہیں ہمیں۔ لیکن یہ کہ اب کوئی نشانی بتاتا ہے جی ہیضہ بھی کورونے کی نشانی، کوئی کہتا ہے جی زکام لگتا ہے، کوئی کہتا ہے جی کھانسی لگتی ہے، یہ تو پہلے بھی کھانسی زکام ہوتے تھے، لیکن یہ کیسی چیز ہے کہ بس وہ لگے اور جو ہے نا 14 دنوں میں یا بندہ ٹھیک اور یا اللہ کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل سبب اس کا جو ہے نا وہ کھلا بینر اٹھا کے اور جو ہے نا بے حیائی کو فروغ دینا، نہ صرف کہ یہ کہ دیا جا رہا ہوتا ہے بلکہ جو ہے نا اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ہمیں آزادی دی جائے، ہم جو مرضی کریں اور جیسا مرضی کریں۔ تو یہ یعنی ہم گویا کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب عورتوں کا لباس ایسے ہوگا کہ جو دیکھنے میں تو بالباس ہوگی گی، لیکن یہ کہ بظاہر تو انہیں لباس پہنا ہوگا لیکن وہ ہوں گی حقیقت میں ننگی۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتیں، حدیث پاک کا مفہوم سنا رہا ہوں، کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے۔ اور پھر خود فرمایا کہ جنت کی خوشبو تو کوسوں دور تک بھی آتی ہے۔ اسی میرے دوستوں اور بزرگوں، بے حیائی سبب ہے بیماریوں کا، کہ بے حیائی عام ہو گئی، اس کی وجہ سے ہم دنیاوی طور پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ناپ تول میں کمی کرنے لگو گے تو دوسری قوموں کا یعنی بادشاہوں کا ظلم تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گا، قحط سالی بھی آئے گی، اور بادشاہ کا تسلط، بادشاہ کا ظلم، حکمرانوں کا ظلم۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی وہ تھانے میں زیادتی ہو رہی، فلاں جگہ پہ زیادتی ہو رہی، انصاف نہیں مل رہے، حقوق نہیں مل رہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ ناپ تول میں کمی کر دی۔ پہلے ایک برائی کوئی قوم کرتی تھی نا، اس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آتا تھا۔ پچھلی قوموں میں جو برائیاں تھیں ایک ایک کر کے وہ ساری ہم نے اکٹھی کر لیں۔ اب پیمانہ کہاں جو ہے نا، الذین اذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، جب وہ ماپ کے دیتے ہیں، تول کے دیتے ہیں، کمی کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ ماپ کے دینے والی چیز دودھ ہے، اس میں ہم ملاوٹیں بھی کرتے ہیں، پیمانے بھی چھوٹے کر دیے، اور جو ہے نا تولنے کی چیزوں میں، ترازو میں ایسی ایسی چیزیں آ گئیں کہ وہ جو ہے نا بیچارے کو پوری چیز کبھی بھی نہیں ملتی۔ آپ آٹے کا تھیلا اوپر 20 کلو لکھا ہوتا ہے، جا کے ترازو پہ تولیں وہ 20 کلو پورا ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تو ہر چیز میں تو یہ بادشاہ کا تسکات سالی اور بادشاہ کا تسلط۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم زکوٰۃ دینا روک دو گے تو تمہارے اوپر دنیا میں عذاب یہ آئے گا۔ یہ دوسری حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں کہ فرمایا بارشیں روک دی جائیں گی، یعنی بارشیں روک دی گئیں۔ وہ فرمایا کہ اگر جانور نہ ہوتے تو آسمان سے ایک قطرہ بھی نہ ٹپکتا۔ اب یہ ایک صورت بارشیں روکنے کی ہے کہ بارشیں ہو نہیں رہی، اور ایک یہ کہ وقت پہ نہیں ہو رہی۔ جب بارش کی ضرورت ہے نہ ہوئی، جیسے فصل پک کے تیار ہوگی بارش ہوگی، جب ضرورت نہیں ہے بارش ہوگی۔ یہ بھی جو ہے نا دنیاوی عذاب میں سے ایک عذاب ہے کہ جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر آیا ہوا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے قانون اور فیصلوں کے خلاف فیصلے کرنے لگو گے، یعنی رب تعالیٰ نے فیصلہ کرنے کا، انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، آپ انصاف نہیں کرو گے، اور اسی طرح جو ہے نا جس طرح رب تعالیٰ نے حکم نازل کیا ہے اس کے خلاف جب فیصلے کرنے لگو گے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری آپس میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ اب جو ہے نا مارنے والا بھی اللہ اکبر، مرنے والا بھی اللہ اکبر۔ اب کون شہید کون جو ہے نا غیر شہید پہچان کرنا، فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ ایون کہ ایک گھر میں جو ہے نا دو بھائی آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، تو یہ خانہ جنگی ہے، خانہ جنگی ہے، آپس میں جو ہے نا وہ اختلافات۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے دنیاوی بھی نقصانات، اخروی نقصانات کیا ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو زکوٰۃ نہیں دیتے، سونا چاندی رکھتے ہیں، درہم دنانیر رکھتے ہیں، سکے رکھتے ہیں، ان کو جو ہے نا گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ سے، اور اتنا گرم کیا جائے گا کہ گویا کہ وہ آگ کے ٹکڑے بن جائیں گے۔ اور فرمایا کہ پھر جو ہے نا ان کے جسموں کو داغا جائے گا، جسموں کو داغا جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سکہ سکے کے اوپر نہیں رکھا جائے گا، وہ جو ہے نا پترا پترے کے اوپر نہیں رکھا جائے گا، بلکہ جو ہے نا اس کے جسم کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ پورے جسم کے اوپر جو ہے نا اس کے اس خزانے کو اوپر پھیلا کے اور جسم پورے کو داغا جائے گا۔ اور حدیث میں پورے جسم کا ذکر ہے، اور ہم نے جو ہے تلاوت کی ہے، اس میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
کہ والذین یکنزون الذهب والفضہ، وہ لوگ جن نے جمع کر رکھا ہے سونا اور چاندی، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، مطلب زکوٰۃ نہیں دیتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کی توہین کرنے کے لیے، ورنہ تو خوشخبری تو اچھی چیز کی دی جاتی ہے، یہ کسی کی توہین مقصد ہو نا تو کہتے جی مبارک ہوا فیل ہو گئے، یہ مقصد اس کی اہانت ہے، تو رب تعالیٰ اہانت کرنا مقصد ہے کہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو خوشخبری سناؤ کہ تمہیں دردناک عذاب پہنچنے والا ہے۔ کیسے پہنچے گا؟ یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم، گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ سے، فتکویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس کے ساتھ داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو اور ان کے جو ہے نا کوہلوں کو اور ان کی پیٹھوں کو۔ اب یہ تین یعنی پہلو، پیشانی اور کمر، پیٹھ، ان تین جگہوں کا ذکر کیوں کیا؟ ویسے تو سارے جسم کو داغا جائے گا، لیکن بطور خاص ان تین جگہوں کا ذکر کیا، اور ان تین جگہوں کو بطور خاص داغا جائے گا، پیشانی، پہلو اور کمر، اس لیے کہ انکار میں یہ تین جگہیں بطور خاص انوالو ہوتی ہیں۔ جب زکوٰۃ مانگنے والا آ گیا، جب مستحق آ گیا، تو سب سے پہلے آتا دیکھ کے پیشانی میں بل پڑتا ہے، اسی پیشانی انوالو ہوئی سب سے پہلے۔ دوسرے نمبر پہ انسان پہلو بدلتا ہے تو پہلو انوالو ہوا، اور تیسرے نمبر پہ پھر پیٹھ پھیر کے چل نکلتا ہے کہ یہ مانگے گا، ایسے جو ہے نا میرے جو ہے نا وہ متھے لگے گا، میرے گلے پڑے گا۔ تو بہرحال یہ تین اعضاء بطور خاص انوالو ہوتے ہیں، اسی ان تین جو ہے نا جگہوں کا بطور خاص ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، ٹھیک ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو نا یہ جو جمع کر رکھا تھا اور اس کا جو ہے نا حق ادا نہیں کیا، اب اس کا ذائقہ چکھو۔ اور فرمایا کہ جس نے مال جانور جمع کیے ہوں، مال و دولت یعنی جانور، ان جانوروں کو خوب فربا کیا جائے گا، موٹا کیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے چٹیل میدان میں ان لوگوں کو چھوڑا جائے گا جن نے جانور پالے ہوں، اور جو ہے نا ان جانوروں کو خوب فربا کر کے موٹا کر کے لایا جائے گا، اور وہ جانور سینگوں اور پاؤں سے ان کو روندیں گے اور ماریں گے۔ اور تیسری سزا حدیث کے اندر یہ ہے کہ کسی نے مال ہو اور مال کی زکوٰۃ نہ دیتا ہو تو اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اللہ نے مال دیا ہو اور فلم یؤد زکاتہ، اور اس کی زکوٰۃ وہ نہ دیتا ہو، تو قیامت کے دن اس کے مال کو سانپ بنایا جائے گا، شجاعا اقرع، وہ سانپ ایسا ہوگا کہ گنجا ہوگا، لہو زبیبتان، اس کی آنکھوں پہ دو نشان ہوں گے، اور اس کے گلے میں جو ہے نا توک بنا کے اس سانپ کو ڈالا جائے گا، پھر جو ہے نا اس کو وہ دونوں جبڑوں سے پکڑے گا، ثم یاخذہ بلہمزتیہ، اس کو دونوں جبڑوں سے پکڑے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کے ثم تلا هذه الآیہ، پھر حضور نے یہ آیت تلاوت کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، وہ لوگ بالکل گمان نہ کریں کہ جن کو اللہ نے اپنا فضل دیا ہے، مال و دولت دیا ہے، اور اس کے اندر بخل کرتے ہیں، اور یہ بخل کرنا ان کے لیے اچھا ہے، وہ یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے مال بچا لیا۔ وہ یہاں اسلام آباد کا ٹاور گرا نا تو ایک خاتون رو رہی تھی کہ میرا جو ہے نا وہ 12 کروڑ روپیہ جو ہے نا اندر ڈوب گیا، وہ زلزلے میں جب ٹاور گرا تھا اسلام آباد کا۔ اسلام آباد کے کچھ ہمارے اساتذہ ان کی قریب مسجد تھی تو بتایا کہ وہ رو رہی تھی کہ بھائی جو ہے نا میرا 12 کروڑ روپیہ ڈوب گیا۔ پوچھنے والے پوچھا جی 12 کروڑ اندر کیا کر رہا تھا؟ تو وہ کہنے لگی جی اصل میں نا وہ رمضان کی 1 تاریخ کو زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس لیے وہ پہلے سے ہی میں نے جو ہے نا نکال کے گھر لے آئی تھی کہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔
اب جس رب تعالیٰ نے 12 کروڑ دیا ہے، ظاہر کچھ لاکھ اس کی رب راہ میں لٹانے میں کیا حرج تھا، لیکن وہ سارا ضائع ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے عذاب آیا، آسمانی آفت آئی، رمضان کی مبارک ساتوں میں، رحمت والے مہینے میں، رحمت کی گھڑیوں میں، رحمت کے عشرے میں، وہ جو ہے نا زمین کو رب نے ہلا دیا، وہ ٹاور گرا اور سارے جو ہے نا وہ مال اس کا ہلاک ہو گیا۔ تو بہرحال کہ مت گمان کرے کہ جن کو رب نے مال دیا ہو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچا لیا، بخل کر کے ہم نے بچا لیا، یہ بچانا ان کے لیے بہتر ہو گیا۔ بل وشر لہم، یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ کیوں؟ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ جو بخل کیا ہے نا اس کی وجہ سے ان کے اس مال کو توق بنا کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مفسر اعظم ہیں، مفسر اول ہیں، سب سے پہلے مفسر ہیں، تو حضور نے اس کی تفسیر یوں بیان کی کہ وہ سانپ جو ہے نا گنجا ہوگا، گنجا اس کے زہریلے ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ اتنا زہریلا ہوگا کہ اس کے سر کے بال گر چکے ہوں گے، اور پھر اس کی آنکھوں پہ نشان ہونا، یہ بھی زہریلا ہونے کی علامت ہے کہ ایسا زہریلا، پھر گلے میں توق بنانا اور اس کو پکڑنا، اور پھر اس کا یہ کہنا آنا کنزو کا آنا مالو کا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا حفاظت فرمائے اور خوش دلی سے رب تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق بخشے۔ یہ عبادت ہے، اور جو ہے نا سال کے بعد آتی ہیں، ویسے بھی خرچ کرنا چاہیے، لیکن بطور خاص اس فریضے کا تو بطور خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے۔